الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے۔ اس میں 2 رکوعات اور 18 آیات ہیں۔ 18 آیات پر مشتمل یہ چھوٹی سی مدنی صورت 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا نام سورہ اخلاق بھی آتا ہے، اس کو سورہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ 9 ہجری میں وہ وقت ہے جب کہ اسلامی معاشرے کی مکمل طور پر تکمیل کی جا چکی ہے۔ تقریباً سارے ہی احکامات نازل ہو چکے تھے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، طلاق، وراثت، قصاص، پردہ، ہر قسم کے احکامات جو ہے وہ نازل ہو چکے تھے۔ حلال حرام کا بتایا جا چکا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں عقائد کو راسخ کیا تھا، اور اس کے بعد جب عقائد کو راسخ کیا تو ساتھ کچھ نہ کچھ حقوق العباد کے حوالے سے تربیت وغیرہ کا معاملہ بھی کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب مدنی دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شریعت کو نازل کیا، احکامات نازل کیے، حلال حرام کا بتایا۔ لیکن آہستہ اب کافی ٹائم گزر چکا ہے، 9 ہجری کا ٹائم آ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہوئے 20 سال گزر چکے ہیں، 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ 9 ہجری میں اخلاق کو بہترین بنانے کی تربیت کر رہے ہیں، اور اخلاق کو بہترین بنانے کے لیے اس سورہ اخلاق کو نازل کیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا دین صرف اور صرف ریچولز کو فالو کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین کی ابتدا ریچول سے ہوتی ہے۔ ہمارے دین کی جو ابتدا ہے اس میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے لوگ اور آ کے پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریچولز بتاتے، توحید، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ لیکن اس کے بعد جب حجت الوداع کا موقع آیا، جب دین مکمل کیا جا چکا ہے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حجت الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا تھا۔ تو اس وقت جب لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ ریچولز نہیں بتاتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ گویا ہمارا دین اس کی شروعات ریچول سے ہوتی ہے، لیکن اس کی تکمیل اعلیٰ اخلاق پر جا کر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر بھیجے ہی اس لیے گئے تھے نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انما بعثت مکارم الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے، بہترین اخلاق کے درجے پر فائز تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ پورا کا پورا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا چلتا ہوا ایک پیکر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون بلسانہ والید ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اسلام جب انسان لے کر آتا ہے تو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن، کہ مومن کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن من آمن الناس، کہ مومن وہ ہے کہ جس سے پوری کی پوری انسانیت، پورے کے پورے لوگ امن میں آ جائیں۔ تو گویا اسلام شروع انفرادیت سطح پر ہوتا ہے، لیکن اس کی تکمیل کہاں پہ ہوتی ہے؟ پوری کی پوری انسانیت پہ جا کے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جب جنت میں جانے والے اعمال بتا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو فرمایا کہ میں تمہیں
میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا، آپ نے فرمایا کف ھذا، کہ اس کو قابو میں کر لو، اس کو کنٹرول کر لو. سارے دین کا خلاصہ تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں نچوڑ دے رہا ہوں کہ بس زبان کو کنٹرول کر لو، کیونکہ یہ زبان ہی تو ہے جس سے ہمارا اخلاق پتہ چلتا ہے. ہماری زبان ہی ہے جو انسان کو یا تو اعلیٰ ترین درجوں پر لے کر جائے گی جنت کے، یا پھر جہنم کی پستیوں میں اور گہرائیوں میں گرا دے گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ فرمایا کہ کف ھذا، تو آپ نے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ عام بول چال پر بھی پکڑ ہوگی؟ کیا مطلب عام بول چال پر بھی ہم اب دھیان رکھیں اور بہت سوچ سمجھ کے بات کریں، ہماری عام بات چیت پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، کیا جہنم میں اوندھے منہ گرائے جانے والے اس زبان کی وجہ سے نہیں ہے؟ تو گویا اس زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہی زبان پہ جو کنٹرول کر لے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد صمت نجا، کہ جو خود چپ رہا، جو خاموش رہا، نجا، اس نے نجات پالی. اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں یہ ساری باتیں جو فتنہ فساد کا باعث بنتی ہیں، گالی گلوچ، ملان تان، جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ سب بھائی چارے کو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں، محبتوں کی کینچیاں ہوتی ہیں. یہ زبان کو جو ہے وہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے انسان دوسرے انسان سے پھٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں صرف اس زبان کی وجہ سے. تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے پھر ہمارا اخلاق یا تو اچھا بنتا ہے یا برا بنتا ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق، اس صورت کو کیوں کہا جاتا ہے سورہ اخلاق؟ کیونکہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے بہترین نسخے فراہم کیے ہیں. چلیں اس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھنا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. گویا ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے بڑی پیار سے، بڑی محبت سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کو مخاطب کر کے بڑی محبت سے ان کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لے کر آئے ہو، تم تو مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تم تو چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت کی اطاعت کر کے اور جنت کو پانا چاہتے ہو. تو تم تو میرے بہترین محبوب کے بہترین امتی ہو، جنت کے طلبگار ہو، تم ایمان والے ہو، تو اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش بھی کرو. گویا آگے جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آمنو کہہ کے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں دیکھا ہے کہ ہمیشہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ڈو بتاتے ہیں یا کوئی ڈونٹ بتاتے ہیں، یا کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں یا کسی غلط کام سے منع فرما رہے ہوتے ہیں. اور آمنو کہہ کے گویا اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو اب احکامات آ رہے ہیں نا، اگر ان کو نہ مانا تو پھر تمہارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. گویا آمنو ہونے کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو آگے حکم آئے گا اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. تو گویا کیا بتایا جا رہا ہے ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے؟ لا تقدمو، نہ آگے بڑھو. تقدمو کا روٹ ورڈ ہے قاف دال اور میم، قدم سے نکلا ہے. قدمہ یقدمو تقدیمن، تقدیمن کہتے ہیں آگے بڑھنے کو، قدم بڑھانے کو، پیش قدمی کرنے کو. تو منع کیا جا رہا ہے، لا تقدمو کہا جا رہا ہے، لا آ رہا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے کسی ڈونٹ کا یہاں پہ حکم دیا ہے، کوئی نواہی بتائی جا رہی ہے کہ آگے نہ بڑھنا. تم سب آگے، میم واؤ، میم پیش واؤ اور الف آ رہا ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ آگے نہ بڑھ جائیں، آگے نہ پیش قدمی کر لیں. کس چیز کے آگے نہ بڑھ جائیں؟ بینا، درمیان، یدی اللہ، یدی کہتے ہیں ید کی جمع ہے یدین. یدین دو ہاتھوں کو کہتے ہیں اور ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں. تو یدین کی شارٹ فارم یدئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو یدئی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں ہاتھ. دونوں ہاتھوں کے درمیان کون سی جگہ ہوتی ہے؟ بین یدئی کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان.
اور دونوں ہاتھوں کے درمیان کون سی جگہ ہوتی ہے؟ جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، آگے ہوتی ہے. تو کہا جا رہا ہے نہ تم قدم بڑھاؤ بین یدی، یعنی اپنے آگے. کس کے آگے؟ اللہ ہی و رسول ہی، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھ جاؤ، اللہ کے اور رسول سے پیش قدمی نہ کر لو. تو گویا ایک چلنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے آگے نہ کیا کرو، آگے نہ بڑھا کرو. کن معاملات میں اللہ اور رسول کے سے آگے اپنے آپ کو نہ کیا کرو؟ دیکھیں بہت سارے طریقے ہیں اللہ اور رسول کے آگے اپنے آپ کو کرنے کے. پہلی بات تو ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جسمانی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے اور فعلی اور قولی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو 3 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ جو پہلی چیز دیکھتے ہیں وہ ہے جسمانی لحاظ سے آگے نہ بڑھا کرو، یعنی چلا نہ کرو، ان سے آگے نہ چلا کرو. گویا چلنے کا ادب اور طریقہ اور سلیقہ سکھایا جا رہا تھا صحابہ کرام کو جو ایمان لانے والے تھے اور اس وقت موجود تھے، اور ان کے توسط سے مجھے آپ کو سب کو ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی چل رہے ہوتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ چلا کرو. یعنی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں چلیں گے اور میں اور آپ بھی آگے نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے، آگے نہ آگے چلا کرو، نہ آگے ان کے بیٹھا کرو، نہ ان سے پہلے بیٹھا کرو، نہ ان سے پہلے بولا کرو، یعنی ان سے کسی بھی طرح سے آگے نہیں بڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے سامنے موجود تھے اور وہ ان کے لیے ایک رہبر تھے، ایک گائیڈ تھے، ایک نبی تھے، ایک لیڈر کے طور پر تھے، ان کے ایک استاد تھے، ان کے ایک معلم تھے. تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہاں پہ یہ اصول ہے کہ ہمیں بھی اپنے استاد، اپنے معلم، اپنے لیڈر، اپنے رہبر، اپنے گائیڈ، اپنے نبی، کسی کے بھی آگے جسمانی طور پر چلنے سے اوائڈ کرنا ہے. اور یہی استاد کا ادب اور طریقہ ہے جو مومنوں کو اس وقت بھی سکھایا گیا اور مجھے اور آپ کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے استاد، اپنے معلم کا احترام جو کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ آپ سے ہر طرح سے علمی سطح پر، عملی سطح پر آپ سے وہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو گویا ہر وہ شخص جو تقوی کے معیار پہ پورا اترتا ہے اور وہ اس کا تقوی کا لیول آپ سے زیادہ ہے، تو آپ نے یہ معاملہ ہر اس شخص کے ساتھ کرنا ہے جس کا تقوی کا لیول زیادہ ہے، جو علمی طور پر زیادہ ہے آپ سے، جو عملی طور پر زیادہ ہے. تو یہ ایک ادب اور طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا. دیکھیے ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابو دردا وہ حضرت ابو بکر سے آگے آگے چل رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردا کو تنبیہ کی اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردا کو ٹوکا کہ تم ایسے شخص سے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے. اور وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع اور غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر سے بہتر اور افضل ہو. تو گویا یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے منہ سے فرما دیا، اپنی زبان مبارک سے فرما دیا کہ انبیاء کے بعد کون سب سے بہتر اور افضل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق بہتر اور افضل ہیں. تو گویا ہر لحاظ سے، وہ تقوی کے لحاظ سے، وہ ہر چیز میں اسپریچولی، وہ انبیاء کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ٹریننگ دے دی کہ جو تم سے علمی اور عملی لحاظ سے بہتر ہے، درجے میں زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک بھی وہی برتر ہے، اور تمہیں اس سے ادب کا معاملہ اختیار کر کے چلنا ہے. تو لہٰذا یہ معاملہ پھر ابھی سارے کے سارے اپنے جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں جو ہم سے زیادہ ہیں، ان کے ساتھ بھی ادب کا طریقہ ہمیں یہی اپنانا چاہیے. اور آپ دیکھیے ویسے بھی با ادب جو ہوتا ہے نا وہ با نصیب ہوتا ہے، اور بے ادب وہ بے نصیب ہی رہ جاتا ہے. حضرت علی کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا باب العلمی و علی بابہا، کہ انا مدینۃ العلمی، کہ میں علم کا شہر ہوں، وہ علی بابہا، اور علی اس کا دروازہ ہے. علم کا شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو فرمایا، اور حضرت علی کو فرمایا کہ علم کا اس شہر کا دروازہ، علم کے شہر کے دروازے. کیوں اتنا اعلیٰ درجہ ان کا ہوا؟ کیوں علم کے شہر کے دروازے حضرت علی کو بنایا گیا کہ اگر علم تک پہنچنا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے تو حضرت علی اس کا دروازہ ہے.
اتنا لیول پہنچا ہے ان کا، کس حوالے سے آپ سوچیں کہ وہ کیا فرمایا کرتے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا استاد میرا مالک ہے، چاہے مجھے بیچے چاہے مجھے خریدے. اپنے استاد کے لیے وہ یہ جذبات رکھتے تھے کہ میرا مالک ہے، چاہے مجھے بیچے چاہے مجھے خریدے. تو یہ جذبات جب اپنے استاد کے لیے انسان رکھتا ہے تو ہی علم کے اعلیٰ درجوں پر پہنچتا ہے. اور انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، تو گویا نبیوں کے وارث علماء، ان کا بھی احترام، ان کا بھی جو ادب ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسجد کے امام کے لیے یہ فرما دیا کہ جو نماز میں بھی امام سے پہلے رکوع اور سجود اور سلام نہیں کیا کرو. گویا جو تمہیں امام نماز پڑھا رہا ہے اس سے بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس سے بھی پہلے سلام نہیں پھیرنا چاہیے، اس سے بھی رکوع میں جانے سے پہلے، سجود میں جانے سے پہلے خود سے نہیں کرنا چاہیے. تو اتنا زیادہ ہے، اتنی زیادہ ادب اور احترام کا خیال رکھنا ہے. اور امام اس کے بھی ہم تقلید کر رہے ہوتے، اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں ادب وہاں پر بھی سکھایا گیا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جتنا استاد کا ادب ہے اسی طرح کا ادب والدین کا بھی احترام اسی طرح لازم ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، اور وہ 3 باپ کیا ہیں؟ ایک تمہارا وہ باپ جس کی صلب سے تم پیدا ہوئے، دوسرا وہ باپ جو تمہارا استاد ہے، اور تیسرا وہ باپ جو تمہاری بیوی کا باپ ہے. تو گویا تمام لوگوں کو، استادوں کو، یعنی کہ وہ اور اپنے والدین کو اور اپنے جو سسر ہوتا ہے اس کو ایک ہی لیول پر ہمارے دین نے رکھ دیا ہے. تو وہی احترام جو والدین کے لیے ہے، وہی احترام جو اساتذہ کرام کے لیے، ان کو ایک ہی لیول پر اور ایک ہی جیسا رکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا قول آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک بیٹے کو یہ مشورہ دیا تھا کہ کبھی بھی اپنے والد کا نام لے کر انہیں نہیں پکارنا، اور نہ کبھی ان سے آگے چلنا، اور نہ کبھی ان سے پہلے محفل میں بیٹھنا. تو گویا استاد بھی والدین کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ادب اور احترام ہمیں کرنا لازم ہے. دوسری بات جسمانی اعتبار سے، یہ تو میں نے آپ کو چلنے کے حوالے سے بتایا. جسمانی اعتبار سے اگر ہم کہیں وہ بیٹھیں تو ہمارے جو استاد ہوتے ہیں والدین، تو وہ اگر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اگر کسی محفل میں بیٹھو تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر نہ بیٹھنا. پہلے چلنے کی بات کی، اب بیٹھنے کی بات پر اس کو لے کے آتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے آگے نہیں بیٹھنا. یعنی کہ کہیں کسی محفل میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیسے بڑھ کر بیٹھا جاتا ہے؟ آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں. تو یہ بات بھی ہم استاد شاگرد کے معاملے سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ استاد جو بھی پڑھا رہا ہو اور شاگرد استاد کو کیا کر رہا ہو، شاگرد استاد کو لقمے دینا شروع کر دے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کلاس ہو رہی ہوتی ہے اور شاگرد جو ہے نا وہ استاد کے منہ میں بات ڈال رہا ہوتا ہے، اور یا پھر یہ کہ شاگرد اپنی طرف سے ہی کوئی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنے ٹیچر کی بات کو امپورٹنس ہی نہیں دے رہے اور اپنی طرف سے ہی بولے جا رہے ہیں. کچھ ہوتے ہیں لوگ کلاسز میں وہ اپنی ہی سنانا شروع ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ پوچھا جائے کوشچن استاد سے اور آنسر جو ہے وہ خود اٹھ کر دینا شروع ہو جائیں، جواب مطلب کوئی اور دینا شروع ہو جائے، یا یہ کہ کوئی کلاس میں خواہ مخواہ میں اپنی طرف سے مشورے دینا، کوئی تجاویز لے کر آنا، یا پھر کوئی ایسے اعمال کرنا شروع ہو جانا کہ امپریشن یہ پڑے کہ آپ کو بہت زیادہ علم ہے، استاد سے زیادہ علم آپ کو ہے. تو یہ ساری قسم کی باتیں جو ہیں یہ بھی اللہ یعنی کہ اپنے استاد سے آگے بڑھ کے کرنے والے رویے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھائی جا رہی ہوں، قرآن کی محفل ہو، تو وہاں پر بھی اپنی باتوں کو آگے نہیں لے کے جانا، خود سے خود مشورے نہیں دینے چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے بات کو سننا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اور جو بات آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی جائے اس کو سن کر پھر ان کی اتباع کرنی چاہیے. خاموشی سے سننا چاہیے. ہر چیز جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ آگے بڑھ کر بول سکتے ہیں. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی احکامات آ رہے ہوتے ہیں اور انسان کیا کرتا ہے، کلاس میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، خود سے خود اپنے دماغ سے کوئی نہ کوئی رائے سے احکامات کے جو وہ ہوتے ہیں اخذ کر لیتے ہیں نا، اپنے احکامات خود بخود اخذ کر لیتے ہیں، یا اپنی رائے کو زیادہ آگے بڑھاتے ہیں، مقدم کر لیتے ہیں. تو یہ بھی منع کیا جا رہا ہے کہ قرآن اور سنت کی رائے پر کی احکامات کے اوپر اپنی رائے کو مقدم نہیں کرنا. اگر کوئی شخص قرآن اور سنت کے احکامات پر اپنی رائے کو مقدم کرتا ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا تو یہی مطلب ہے، تو وہ گویا کیا کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے
قدمو کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، جس کی یہاں پر مناہی کی جا رہی ہے اور منع کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ۔ اچھا، یہ کیوں ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اپنی خواہشات کی نہیں کریں، اپنی مرضی سے احکامات کو اخذ نہیں کرنا؟ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اس لیے بتا دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ ہر شخص اگر اپنی مرضی سے احکامات اخذ کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ امت کے اندر یونٹی ختم ہو جائے گی، ڈسپیرٹی ہو جائے گی، اتحاد اور یگانگت نہیں رہے گی، ہر کوئی اپنی دو دو اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم بہت ہی، ہمارے علم کی مثال تو اس سے بھی کم ہے نا جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے بتائی تھی، کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ، تم تیرے اور میرے علم کی مثال، یعنی ان دونوں کے کمبائنڈ علم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ جو چڑیا اس نے اپنی چونچ میں جو پانی لیا ہے، اس پانی کی مثال سمندر کے مقابلے میں، تو وہ میرا اور تیرا علم کتنا ہے؟ اتنا جتنا اس چڑیا کی چونچ میں آیا، اور اللہ کا علم کتنا ہے؟ اس سمندر کا جو احاطہ کر لو تو سمجھو کہ اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، ان کا علم اتنا کم تھا، یہ وہ تھے جن کے لیے حضرت کسی نے پوچھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ نہیں، اے موسیٰ، تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے، تم جاؤ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں شخص ہے حضرت خضر کے پاس، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا کہ جاؤ اور اس شخص کو ہم نے تم سے زیادہ علم دیا، جا کے اس سے علم سیکھو۔ تو یہ سورہ فقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو بھیجا تھا، اور وہاں پہ حصول علم کے سفر میں وہ جاتے ہیں۔ تو بس جب ان دونوں کے علم، جو کہ وہ اپنے آپ کو علم میں بہت زیادہ سمجھ رہے تھے، وہ اور پھر اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت خضر، تو جب ان دونوں کا علم جو ہے وہ اتنا سا ہے تو میرا اور آپ کا علم کتنا ہوگا نا؟ ہمارا تو علم بہت ہی کم ہے۔ ہمارا علم تو کا حال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کہ تو کیا تم وہ چیزیں جو ادنا ہیں ان کو تم بری چیزوں سے بدل لینا چاہتے ہو؟ جب انہوں نے پیاز اور گیہوں، لہسن اور اس کے لیے جو تقاضا کیا تھا بنی اسرائیل نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ادنا چیزوں کو تم بھلی چیزوں سے، تمہیں تو من اور سلوہ مل رہا ہے، تم اتنی بہترین چیز کو ادنا چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو۔ تو ہمارا تو حال بالکل ایسا ہے، ہمیں تو جو چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہم وہی کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، علم ہمارا تو اتنا محدود ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ہی علم کو، اپنے ہی دماغ کو دین کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مجھے اپنی امت میں دو باتوں کا ڈر ہے، ایک ہوا اور ایک طول عمل۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہوا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہوا یہ ہے کہ وہ دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنا لیں گے، اپنی مرضی کا دین بنا لیں گے نا، دین کے ہر ایک حکم کو اپنی مرضی کے خواہشات کی تابع کر لیں گے۔ تو ہمارا تو حال یہی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بس ہماری مرضی سے ہم پردہ کریں، اپنی مرضی سے ہم کھائیں پئیں، اپنی مرضی کے ہم رسوم و رواج کریں، اپنی مرضی جو ہمارا دل چاہے بس ہم وہی کریں، ہم نے تو دین کی باتوں کو نہیں ماننا۔ یہ تو جی اساطیر الاولین ہو گئی، یہ تو پرانے زمانے کی اولڈ فیشن لوگوں کی چیزیں تھیں، آج کے سائنٹیفک دور میں یہ باتیں اپلیکیبل نہیں ہیں۔ تو ہمارا تو بالکل ایسا ہے، ہم نے تو دین کو واقعی اپنے خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ لیکن جب اس طرح کی بہت سارے احکامات میں اختلاف آ جائے، ہر کوئی اپنی اپنی 2-2.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائے، جیسے کہ آج کل بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جب اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ سورہ شعراء میں ہم نے پڑھا تھا نا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جب تم کسی اختلاف میں پڑ جاؤ کسی بھی بارے میں تو اس کے فیصلے کو اللہ کی طرف کر دو، اس کا رخ اللہ کی طرف موڑ دو، کیونکہ اللہ کے لیے، اللہ جو ہے وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، جو اللہ کا فیصلہ آ گیا بس وہی چلے گا، اور اللہ نے اپنے سارے فیصلے ہمیں اس قرآن کے اندر نازل فرما دیے ہیں۔ سورہ اسراء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن وہ چیز ہے جو صحیح اور درست چیز کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ اس قرآن کو پکڑ لینا چاہیے، جب بھی اختلاف ہو جائے اس قرآن کو پکڑ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ خود بخود صحیح غلط کا فیصلہ خود بخود کرنا ہم دکھانا اور سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو گویا کیا سمجھ آتا ہے کہ اپنے دماغ کو آگے نہیں رکھنا، اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہونا. ایبسولوٹ معیار، ایبسولوٹ اتھارٹی یہ قرآن ہے، یہی قرآن ہے، اسی کو پکڑ لینا ہے. انشاءاللہ جب اس کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کر کے پکڑیں گے، وَلَا تَفَرَّقُوا کا معاملہ کر کے پکڑیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کون سی 2 چیزیں تھیں؟ یہ قرآن اور میری سنت، اللہ کے نبی کی سنت. تو گویا قرآن اور نبی کی سنت کو پکڑ کے چلیں گے تو انشاءاللہ آگے اور پیچھے نہیں ہوں گے، اور اپنے آپ کو انہی کے احکامات کے تابع کرنا ہے، ان سے آگے نہیں بڑھنا. اگر ہم دیکھیں تو آج کے ماڈرنائز دور کے اندر، آج کے سائنٹیفک دور میں لوگوں کے رویے سے بالکل مختلف ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ آپ سے لاجکس مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، دین کی باتیں ان کو بے تکی لگتی ہیں کہ کون سا پردہ اور کس طرح کا انصاف، یہ آج کل نہیں ہو سکتا، ہمارے اندر بالکل برداشت نہیں ہے. یہ کون سے ایفائی عہد کی باتیں کرتے ہو؟ وعدے تو توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، وعدے کو نبھانے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں. معاف کرنا یہ تو امپاسبل ہے، آج کے دور میں نہیں ہو سکتا. میاں بیوی میں کوئی کلیش ہو جاتا ہے، کوئی معاملے کی پیچیدگی آتی ہے تو اللہ کا حکم ہے وَالصُّلْحُ خیر. لیکن نہیں جی، آج تو ہمارے لوگوں کو، بچوں کو، ذہنوں کو ایسے بنا دیا گیا ہے کہ آج کے دور میں معافی نہیں ہو سکتی. آج ہر کوئی اپنا حق مانگتا ہے، اور مجھے یہ حق دیتا ہے، میرا دین دیتا ہے. مطلب گنجائش ہی ختم کر دی معاف کرنے کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ معاف کر کے تو دیکھیں، معاف کرنے سے عزت بھی کم نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ دوسروں کو معاف کر کے دیکھیں، حالات کتنے اچھے بن جاتے ہیں، کیسے سدھر جاتے ہیں. لیکن نہیں، لوگوں کو دین کی بات، پڑھے لکھے لوگوں کو دین کی یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ان لاجیکل لگتی ہیں، اور ہر چیز پہ لاجک مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. بے تکی باتیں ویسے کرنے کے لیے وہ بالکل تیار ہوتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی میں آپ کو بے تکی باتوں کی مثال دوں. جیسے آپ دیکھیں، پینسل کو لے لیں اور پین کو لے لیں تو کیا ہوتا ہے؟ پین کی انک جو ہوتی ہے وہ کئی دفعہ پھیل جاتی ہے، لکھتے ہوئے خراب ہو جاتی ہے، آپ اس کو مٹا نہیں سکتے اگر آپ نے استعمال کر لیا ہو. اور پینسل جو ہے وہ سستی بھی ہے، اور اس کو آپ مٹا بھی سکتے ہیں، اور اس کی جو لکھائی ہوتی ہے وہ کبھی بھی ماند بھی نہیں پڑتی. اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر بال پوائنٹ کی انک ہوتی ہے یا فاؤنٹین پین کی انک ہوتی ہے، دونوں کا ساتھ پرابلم ہو جاتا ہے. فاؤنٹین پین کی انک ماند پڑ جاتی ہے، بال پوائنٹ کی انک پھیل جاتی ہے، اور وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا لکھے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. لیکن پینسل کی کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا. لیکن عجیب بات ہے کہ اگر آپ کوئی اسائنمنٹ بنا کے پینسل سے دے دیں گے تو اس کو اپروو ہی نہیں کیا جائے گا، اور اگر پین سے نہیں بنے گے تو ہم اپروو نہیں کریں گے، پینسل سے کیوں بنا کے دیا ہے. مطلب اللاجیکل بات ہے نا. اصولاً تو ہمیں پینسل کو یوز کرنا چاہیے، لیکن نہیں، بس انہوں نے بس ایک رول بنا دیا، بے تکا رول ہے لیکن بس کرنا ہے. 3 سے 4 مرتبہ کہیں گے جی آپ کھانا کھاؤ، بنا دیا پورا جی، آپ صبح ناشتہ کریں، پھر دوپہر کو کھائیں، پھر شام کی چائے پئیں، پھر رات کو کھانا کھائیں. حالانکہ ہمارا دین ہمیں کتنے دفعہ کھانے کی تاکید کرتا ہے؟ صبح و شام کا کھانا ہے نا، جنتیوں کو صبح و شام کھانا دیا جائے گا. تو ہمارے دین میں اگر صبح و شام، اگر دن بھر میں بھی اپنا روٹین ایسا رکھیں کہ 2 ٹائم ہم کھانا کھائیں تو ہم ٹھیک رہتے ہیں. لیکن نہیں، انہوں نے 4 دفعہ کا کھانا بنا دیا ہے. نہیں جی، وہ بھی کھانا ہے جی، شام کی چائے بھی پینی ہے. بے تکی ہے لیکن مان رہے ہیں اور کر رہے ہیں. مطلب ہر چیز کے لیے لاجک اگر مانگتے ہیں تو پھر یہ والی فضول باتوں کو کیوں اپنایا ہوا ہے نا. اور پھر سائنٹیفک باتوں کو لے کے چلتے ہیں. سائنس کی باتیں تو دیکھیں بدلتی رہتی ہیں. سائنس کی باتیں پہلے کچھ اور تھیں، اب کچھ اور ہو گئی ہیں. پہلے وہ کہتے تھے جی آپ تھوڑا تھوڑا کھائیں اور اس طرح سے کھائیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ ڈائٹنگ کے لیے ڈفرینٹ روٹینز آ گئی. پھر وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پر آ گیا. اب ان کا کبھی کسی چیز کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں، نہیں اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، دوسری چیز پر آ جائیں. اور ہمارا دین ہمیں 1450 سال پہلے جو چیزیں سکھا گیا آج تک اسی پر قائم ہے. آج دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی رکھا کرتے تھے، روزوں کی فرضیت سے پہلے بھی رکھا کرتے تھے. وہ 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ سنت کے روزے ایام بیس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی جاری رکھے. اور بعد میں یہ جو یوگا والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر 3 days کی فاسٹنگ کر لی جائے پر منتھ تو آپ کی باڈی بہت فٹ رہتی ہے. یوگا والوں کی بات مان لیں گے، لیکن سائنٹیفک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے چلے گئے ان کے بارے میں ان کو
مصیبت پڑ جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور شک و شبہات میں آ جاتے ہیں. دیکھیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کیا دانت برش کرنے تو کیسے کرو, مسواک یوز کرنے کا طریقہ اوپر سے نیچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے اوپر سے نیچے مسواکوں میں دانتوں کو صاف کیا کرتے تھے. ڈاکٹرز نے کہا نہیں جی برش پکڑو, آگے سے پیچھے کرو, آگے سے پیچھے کرو, اور ایسے کرو اور ویسے کرو, یوں گھماؤ وہ گھماؤ. لیکن اب آہستہ 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 ڈاکٹرز یہ برشنگ ٹیتھ کے لیے یہی طریقہ بتاتے ہیں کہ سب سے بیسٹ جو برش کیا جاتا ہے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے وہ اوپر سے نیچے طریقہ ہے. تو ہمارے نبی ہمیں ہر چیز سکھا گئے تھے. لیکن بس ان کی باتیں ہیں, سائنٹیفک دور ہے, سائنس والوں کی باتوں کے لیے لاجک مانگتے ہیں, دلیلیں مانگتے ہیں. مومن دلیلوں پر نہیں چلتا. مومن کے لیے دلیل کیا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ صرف قرآن اور صرف سنت. شادی سے پہلے دیکھ لیجئے ویسٹ میں بچوں کا کوئی تصور نہیں تھا, لیکن آہستہ 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 انہوں نے چینجز کر لی. اب شادی سے پہلے ان کے بچے ہوتے ہیں, بچوں کے بعد وہ شادیاں کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہومو سیکچول میرجز کو انہوں نے لیگلائز کر دیا ہے, ناچ گانے شراب سب کچھ. اور جب دین کی باتوں کو ماننا کی بات آتی ہے تو لاجکس مانگنے شروع ہو جاتے ہیں. لاجک لے کے آؤ بھائی, دین میں منطق نہیں چلتی. حضرت علی نے فرمایا تھا دین میں منطق نہیں چلتی. اگر دین میں منطق چلتی ہوتی تو مسا کا حکم پیروں کے نیچے سے کرنے کو دیا جاتا, کیونکہ مٹی تو پیروں کے نیچے لگتی ہے. کتنی پیاری بات ہے جو حضرت علی نے کہہ دیا نا. ہر حکم میں دین میں منطق نہیں چلتی. ہم بلیورز ہیں, ہم فالوورز ہیں. مسلم میں حنیف کیسا فالوور ہوتا ہے؟ وہ اسلمت لرب العالمین کہہ کے قرآن کے احکامات کو کوشچن نہیں کرتا, بلکہ جو حکم جب جہاں جیسے آتا ہے اس کو منون مانتا چلا جاتا ہے. اللہ ہمیں یہی رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خواہ مخواہ میں لاجک دلیلیں مانگنا اور خواہ مخواہ میں ٹائم ویسٹ کرنا اور سائنس کی باتوں پر چلنا, وہ تو ہر وقت بدلتی رہیں گی اور آگے اور بدلیں گی. جب تھوڑی سی اور ریسرچ ہوگی تو اور بدل جائیں گی. لیکن اللہ نے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنے 100 سال پہلے کہلوا دی تھی, آج تک وہی صحیح ہے اور انہی پر چلنا ہے. وہ جو بات آتی ہے کہ جی کزن میرجز نہیں کرنی چاہیے, اور کزن میرجز کرنے سے کیا ہوتا ہے جی بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں. دس از ناٹ نیسسری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بچے کے لیے رشتہ آئے خاندان میں سے میری بچی کے لیے, اور ایک باہر سے آئے, تو میں کدھر شادی کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیورٹی میں کیا کہا؟ خاندان میں کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. تو اللہ نے ہر چیز میں جب بتا دیا کہ رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب ہم سائنس کی باتوں کو مان کے کہ نہیں جی کزن میرجز کریں گے تو جی اس میں اب نارملٹیز آتی ہیں. سائنس غلط نہیں ہو, سائنس غلط ہو سکتی ہے, ہمارا دین غلط نہیں ہو سکتا. اور آہستہ 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 ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ اب نارمل بیبیز کا جو ریشیو ہے وہ کزن میرجز کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کزن میرج ہی ہوگی تو پھر ہی میوٹیشنز ہوں گی اور بیبیز جو ہیں وہ اب نارمل ہوں گے. تو گویا اس طرح کی باتیں کرنا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا رویہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایسی بات جو دین سے ٹکراتی ہو, دین کے اندر دلیلیں مانگنے والی ہو, یا ایسی باتیں کہہ دینا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ٹکرانے والی ہو, تو یہ بات قولی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے آگے بڑھنے کا رویہ ہے. اللہ نے اس کے لیے بھی فرما دیا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اچھا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ احکامات دیے نا کہ یہ نہ کرو. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کو شوال کے روز اس کے شعبان کے روزوں کے ساتھ ملانے سے منع فرمایا نا. کہ بہت زیادہ ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ شوال کو رمضان کے ساتھ نہ ملاؤ. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عمار بن یاسر سے آتا ہے کہ جس نے ان دنوں میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی اطاعت نہ کی. اب اگر میں ایسی بات کرنے لگ جاؤں کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں شعبان کو رمضان سے ملا لوں, میں تو جی ملاؤں گی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو جی اتنے روزے رکھتی ہوں, میں تو ساتھ ہی ساتھ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہ ملاؤں تو پھر نہیں ملانا. اگر ہم ملائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کا رویہ اختیار کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج مغرب سے جب غروب ہوتا ہے
تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ جی سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، اور ان کے گھومنے کی وجہ سے دن رات ہو رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ اب میں کہوں جی سائنس نے تو یہ چیز بتائی ہے کہ ایسے ایسے ہر چیز ریوالو ہو رہی ہے، تو اس میں کون سا سجدہ ہو رہا ہے؟ اس میں تو کوئی نہیں ہو رہا۔ اگر ایک جگہ سورج غروب ہو رہا ہے تو ایک جگہ پہ سورج طلوع بھی تو ہو رہا ہے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سجدہ، اللہ کا عرش کہاں ہے اور اس کا سجدے کا رویہ اور عمل کیسا ہے؟ تو بس نبی نے جو فرما دیا کہ وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے سجدہ کر کے، یہ اس کا عمل ہے، یہ نبی نے بتا دیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ ہر چیز اپنا اپنا تسبیح کا بیان کر رہی ہے اور تم ان کی تسبیح کا طریقہ نہیں جانتے۔ تو یہ سورج کی تسبیح کا طریقہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے اگر وہ گھوم رہا ہے تو گویا ہمہ وقت وہ سجدے کی حالت میں، اور وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کر رہا ہے، سجدہ ریز ہے، اور اللہ سے دوسری جگہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا رہتا ہے۔ گویا ہر وقت وہ سجدہ ریز ہے کیونکہ زمین تو کنٹینیوسلی گھوم رہی ہے۔ تو گویا سائنس ہمیں کچھ بتا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہو رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سائنس کی بات کو ریجیکٹ کر کے ہمیں اللہ کی نبی کی بات کو رکھنا ہے۔ ریجیکٹ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ سائنس ابھی اپنے اس نے عروج پر شاید نہیں پہنچی کہ وہ اللہ کی نبی کی بات کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ ہو سکتا ہے آج ہمیں اتنا علم ہوا ہے، آگے جا کے کچھ اور علم مزید آ جائے تو ہمیں نبی کی بات کو صحیح سمجھ میں آ جائے، لیکن اگر ہمیں ہمارا ابھی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی تو سائنس ابھی کمزور ہے، سائنس میں ابھی اتنی نالج نہیں آئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہوا قولی طور پر بڑھنے کا رویہ۔ عملی طور پر کیسے بڑھا جاتا ہے اللہ کے نبی کے آگے؟ عملی طور پر دیکھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے ان سے آگے بڑھ جانا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا ہے۔ اب میں کہوں کہ نہیں میں تو 3 دفعہ نہیں دھوں گی، میں تو جی 7 دفعہ دھوں گی، مجھے تسلی نہیں ہوتی 3 دفعہ دھو کر، تو کیا ہمارا وضو ٹھیک ہے؟ نہیں نا ٹھیک۔ ہمارا وضو تو سنت وضو تب ہوگا جب ہم 3 دفعہ دھوئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کا طریقہ 3 دفعہ کا تھا تو ہم نے 3 دفعہ ہی کرنا ہے۔ 7 دفعہ کرنا، 5 دفعہ کرنا کہ مجھے تسلی نہیں ہوتی، یہ ان سے آگے بڑھنے کا رویہ ہے۔ اسی طرح سے طواف کے اگر ہم دیکھیں تو 7 چکر ہوتے ہیں نا، 7 چکروں پر ایک طواف ختم ہو جاتا ہے۔ اب میں کہوں کہ نہیں وہ لوگ تو وہیں رہتے تھے، وہ تو 7 چکر پہ ایک طواف ختم کرتے ہیں، میں تو جی اتنی دور سے اور اتنا سال میں اتنی ایک دفعہ گئی ہوں، اتنے سالوں بعد جا کے میرا جانا بنا ہے، تو میں تو جی 7 چکروں کا طواف نہیں کروں گی، میں تو جی 10 چکر لگاؤں گی تو میری دل کی تسلی پوری ہوگی کہ جی میں نے پورا ایک طواف کر لیا۔ تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہمارا طواف کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، 7 چکر لگاؤ گے تو ایک طواف ہوگا، تو وہ 7 ہی چکر پر ہوگا، 10 چکر پر نہیں ہوگا، صحیح ہے نا؟ تو اگر ہم ایسے کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھ کے کوئی معاملہ کرنا، تو اس میں کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا رویہ ہے۔ اسی طرح سے جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور جن چیزوں سے منع کیا ان کے علاوہ کچھ اور کرنا۔ مثال کے طور پر جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے کام کرنے اور کھانے کا حکم دیا، اور الٹے ہاتھ کو کھانے کے لیے استعمال نہ کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ نہیں جی سائنس نے تو یہ کہا ہے کہ اگر الٹے ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، تو جی میں نے تو اپنے بچوں کو الٹے ہاتھ سے ہی کھانا کھانا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے کا طریقہ سکھانا ہے، کیونکہ یہ سائنس نے کہا ہے کہ جی الٹے ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا، عملی طور پر آگے بڑھنے کا رویہ ہے، کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کرنے کا رویہ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کر دیا، آپ پھر بھی وہی کام کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری میں بیٹھ چلتی سواری میں مت کھاؤ، اور ہم سب چلتی سواری میں کھا رہے ہوں
تو یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پیتے تھے، اگر ہم کہیں نہیں جی ہم تو بس کھڑے ہو کر ہی پئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیا زمزم کو، بیٹھ کر بھی پیا، لیکن پسند کس چیز کو فرمایا؟ بیٹھ کر کھانے کو، بیٹھ کر پینے کو۔ اب میں کہوں نہیں جی میں تو جی کھڑے ہی ہو کر کروں گی، میرے سے تو بیٹھا نہیں جاتا، کیا میں جگہ تلاش کروں اور کہاں پہ بیٹھوں اور اسٹول کہاں سے لے کے آؤں، کرسی کہاں سے لے کے آؤں، میں تو کھڑے نہیں، یہ اللہ کے نبی کے خلاف کرنے کا طریقہ ہے اور رویہ ہے۔ کپڑے جھاڑ کے پہننے کا حکم دیا گیا، اب ہم جھاڑے بغیر ہی پہن لیں، تو یہ بھی کیا ہے کہ ہم مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ بے اختیاری طور پر یا غیر ارادی طور پر آپ نے وہ کام کر لیا، لیکن ایک ہوتا ہے ڈیلیبریٹلی اور انٹینشنلی وہ کام کرنا کہ نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں الٹا ہاتھ پہلے ڈالوں یا سیدھا ہاتھ پہلے ڈالوں، مجھے اس سے کوئی قمیض ہی پہننی ہے نا، جیسے مرضی پہن لو، جیسے مرضی پہن لو، لیکن اللہ کے نبی کے خلاف کر کے اگر آپ کریں گے تو پھر یہ ان سے آگے بڑھنے کا رویہ ہے کہ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، اور اللہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں پتا تھا۔ اس کے علاوہ آگے بڑھنا ایک اور معاملے میں بھی ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ اعمال کرنا جن کا نبی نے حکم نہیں دیا اور وہ خود سے خود نیکیاں بنا لینا اور کہنا کہ جی ایسے بھی کرنا ہے ویسے بھی کرنا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین مکمل طور پر پہنچا دیا، اور حجت الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی لی تھی کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو اشارہ کر کے آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں کم بتایا ہے اور نہ ہی کچھ چھپایا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کچھ چھپایا ہے اور نہ ہی ہمیں کم بتایا ہے۔ اب ہم خواہ مخواہ میں جو دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، ہم خواہ مخواہ میں نئے نئے طریقے نکال لیں، نئے نئے باتیں ایجاد کر لیں، اپنی طرف سے دین کی کوئی نوافل بنا دیں، کوئی روزے بنا لیں، کوئی اپنی کوئی باتوں میں، کوئی اعمال میں کوئی بھی ہم کام کرنا شروع کر دیں، یا کوئی عقیدے میں ہم کوئی چینجز لے کے آ جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، تو وہ سب کیا چیز بن جائے گی؟ وہ نئی ایجادات بن جائیں گی، نئی باتیں بن جائیں گی، اور ان تمام باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت کہا جاتا ہے۔ با دال اور عین، بدعا کہتے ہیں نئی چیز ایجاد کرنے کو، اسی سے نکلا ہے بدعت۔ تو گویا بدعت کو کرنا جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، نیکی سمجھ کر ان کو دین کا حصہ بنا دیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں سے بھی ہمیں یہ بات پتہ نہ چل رہی ہو، ان تمام معاملات کو، ان تمام کاموں کو بدعت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں اضافہ کیا اس نے بدعت کی، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور بہترین بات رسول کی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید دے دی تھی، مفہوم آتا ہے حدیث کا کہ بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے، لہٰذا بدعتوں کو پہچاننا اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور بدعتی وہ محروم لوگ ہوں گے جن کو حوض کوثر سے پانی پینے سے محروم کر دیا جائے گا۔ دیکھیں دین مکمل ہے، ہر چیز اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دی ہے۔ اب ہم خواہ مخواہ عقیدہ بنا لیں کوئی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر نہیں تھے، وہ تو جی نور تھے، اور قرآن کی آیت کو توڑ مروڑ کر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اور میری طرف بس وحی کی جاتی ہے۔ اب ہم کہہ دیں جی نہیں نبی تو بشر نہیں تھے، وہ تو نور تھے، یا پھر ہم اللہ کے بارے میں مختلف قسم کی مثالیں نکال کے لے کر آئیں کہ جی اللہ نے کہا میرا ہاتھ بھی ہے، میرا چہرہ بھی ہے، میری پنڈلی بھی ہے، تو ہم خواہ مخواہ میں جو ہے وہ اللہ کے کو لوگوں کے ساتھ تعبیر کریں اور اس طرح کی اللہ کا ہاتھ اور چہرہ بنائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لیس کمثلہ شیء کہ وہ السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تمثیل اللہ سے نہیں ملائی جا سکتی۔ اللہ نے جو یہ باتیں کہی کہ اس کا ہاتھ ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کی پنڈلی ہے، یہ سب ہم کسی مادی چیز سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے ساتھ
عقیدت میں کوئی نہ کوئی نئی چیز کو امینڈمنٹ کو لے کے آ رہے ہیں, کوئی اختراع کر رہے ہیں, اور وہ اللہ کے نبی نے ہمیں سے اور اللہ نے ہمیں سے منع کر دیا نا. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن پاک کے اندر حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کے معنی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے اور نہ ہی ہم نے اس کی کھوج اور کرید میں جانا چاہیے, لیکن نہیں, اس پہ بڑی بڑی ریسرچز ہوئی ہیں, بڑا بڑا نکال رہے ہیں, ان کے مطالب ہیں, ان کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نئی نئی چیزیں نکال کے دین کے حصے بنا دینا, اس سے منع کیا جا رہا ہے. پھر کچھ باتیں ہیں کہ انسان خود بخود نکال دیتا ہے, جی فلاں چیز کو اتنی دفعہ پڑھو, فلاں چیز کو اتنی دفعہ پڑھنے کا اتنا اجر ہے, اتنا اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی اجر ثابت نہیں ہے, اور پھر بھی ہم ان کے اجر بنا رہے ہیں. وہ توبہ کے نفل بنا لیے اور پتہ نہیں کون کون سے نوافل بنا لیے, اتنی دفعہ یہ پڑھو, اتنی دفعہ وہ پڑھو. پھر اعمال میں بدعت, کوئی نفلی روزے, راتوں کی عبادتیں کر دینا, معراج کا 1000واں روزہ بنا دیا ہے. مطلب یہ سب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا حکم نہیں دیا تھا. اگر ہم خود سے خود دین کا حصہ بناتے تو گویا تقدموں کا معاملہ کرتے ہیں. اس بات کی تو اجازت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی تھی کہ وہ خود سے خود چینجز کرنا شروع کر دیں دین کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کو نہ کھانے کی قسم کھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ فوراً پکڑ کی تھی اور کہا تھا لما تحرم ما احل اللہ لک, کہ آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جب جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے. تو گویا کسی کو بھی دین کے اندر کسی بھی امینڈمنٹ کی جو ہے وہ گنجائش ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چھوڑ دی, اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے تباہی کا سامان پیدا کرتا ہے, اور اس کی تو توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں, اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا دی اور بتا دیا ہے کہ کچھ راتوں کی عبادت ہے لیلۃ القدر کی, جس کے لیے قرآن میں بھی آتا ہے نا خیر من الف شہر, یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر والفجر ولیال عشر, کہ وہ فجر کی قسم کھائی گئی اور 10 راتوں کی, جو کہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں, یہ اہمیت کی حامل ہیں. پھر جمعے کی رات بہت اہمیت کی اور فضیلت کی حامل ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ چند روزے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں, صرف یہی کی جائیں گی, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا جائے گا. 3 راتوں کی عبادت ہے, اس میں کوئی معراج, کوئی شب برات کی رات نہیں ہے, صرف لیلۃ القدر کی راتیں ہیں جو طاق راتیں ہیں. اس کے علاوہ ذی الحج کی 3 راتیں ہیں اور جمعے کی رات, ٹھیک ہے, جمعے کی جتنے بھی جمعے کی راتیں ہوتی ہیں, یعنی جو جمعرات اور جمعے کے درمیان آتا ہے اور رات آتی ہے. پھر روزوں میں رمضان کے روزے ہیں, شعبان کے روزے ہیں, پھر شعبان کی 15ویں تک بس وہ روزے رکھنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. شوال کے 6 روزے ہیں. اس کے علاوہ 9 ذی الحج عرفہ کے دن کا روزہ ہے. پھر محرم کے 2 روزے ہیں, یا 10 11 یا 9 اور 10 محرم. پھر پیر جمعرات کے روزے مسنون روزے ہیں اور ایام بیس کے روزے ہیں. اس کے علاوہ وفات کے بعد کی جتنی بھی رسومات ہیں, جتنی بھی رسومات اگر نیکی کی نیت سے کریں گے تو وہ کیا ہو جائیں گی؟ بدعت ہو جائیں گی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے وہ رسومات, وہ 10واں, وہ 7واں, وہ جمعراتیں, وہ 44واں, وہ برسیاں, وہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب ہم یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر تو بدعتیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں, تو اب ہم کیا کریں؟ تو بدعتوں کو ختم کیسے کریں گے؟ آپ دیکھیں, بدعتوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے ان کو منع کرنا شروع ہو جائیں. بدعت کب آتی ہے؟ جب ایک سنت اٹھ جاتی ہے, اور بدعت کو ختم کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ایک سنت کو رائج کر دیا جائے. جب بدعت آتی ہے, سنت اٹھتی ہے تو بدعت آ جاتی ہے, یا بدعت آتی ہے تو سنت ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بدعت ختم ہو جائے تو ہم سنت کو رائج کر دیں. جب سنتیں رائج ہوں گی تو انشاءاللہ 100 شہیدوں کا ہمیں اجر بھی ملے گا, اور سنت کو جاری کرنے والے کو, اور بدعت خود بخود ختم بھی ہوگی. معاشرے کی تنقید نہ کریں بلکہ سنت کو رائج کر دیں, ٹھیک ہے نا. بدعتیں جب معاشرے میں بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے نا, تو ہمارے دین کی اصل شکل مسخ ہو جاتی ہے, بگڑ جاتی ہے. اور جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ سب بہت بڑا ظلم ہے جو ہم نے اپنے دین کے اندر اتنی اختراعات کر لی ہیں, اور اتنی چینجز اور اتنی نئی نئی ایجادات کر لی ہوئی ہیں. یہ سب اللہ پر ظلم کرنے کا معاملہ ہے. اللہ نے فرمایا نا, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے. گویا اگر ہم ان باتوں کو دین کا حصہ بنا دیں جو اللہ نے نہیں کہی, اور ہم خود سے خود ان کو لے آئیں, تو ہم اللہ پر
جھوٹ گھڑنے والا رویہ اختیار کر رہے ہوں گے. اور اللہ نے کہا وہ سب سے بڑا ظالم کون ہوگا. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور بدعتوں کو پہچان کر معاشرے سے بدعتوں کو ختم کرنے کی اور بدعتوں سے بچنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اتنی نیکیاں کر رہے ہوں گے، اتنی نیکیاں کر رہے ہوں گے، لیکن کیا ہو رہا ہوگا، وہ سب ضائع ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن میں بلکہ آتا ہے نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اتنے اعمال بھی کر رہے ہیں اور رسول کے ہٹ سے ہٹ کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کرے جا رہے ہیں، تو وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ نظر آتا ہے نا کہ اگر کوئی ایسی باتیں ہو جائیں کہ جو قرآن اور سنت میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی اب اس کے معاملے میں کیا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب جو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو روانگی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس چیز کے ساتھ حکم کرو گے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی کتاب کے ساتھ. تو حضور نے پوچھا کہ اگر وہ حکم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ نے پوچھا اگر نہ پاؤ تو، یعنی اگر میری سنت میں بھی وہ بات نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے، تو انہوں نے فرمایا کہ اجتہاد کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے رسول کے قاصد کو ایسی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول خوش ہوا. تو یہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ سب میں آتا ہے. تو گویا دین میں اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات کا کوئی جواز بھی نہیں نکلتا، نہ ہی ہم اپنے اس سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اللہ کی کتاب، اللہ کی سنت اور اس کے اندر بھی نہیں ملتا، تو پھر انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے اسی کے روشنی میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا. اور دین میں کی بات کا جواب یا کسی بھی معاملے کا حکم اور فیصلہ انہی کے قوانین کے مطابق ہوگا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. اللہ نے ہر حکم، چاہے عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، عقائد ہوں، اللہ نے ہر چیز کے بارے میں احکامات ہمیں دے دیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن میں بھی دے دیے، حدیث میں بھی دے دیے ہیں، اور دونوں کو ملا کے چلنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں بھی کیا ہیں، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ ہی کی طرف سے جو وحی کیا جاتا ہے اس کو فرماتے ہیں. القرآن میں آتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، گویا نبی کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اسی کو لے کر چلنا ہے. وہ ہمیں دین کی مکمل گائیڈنس جو ہے وہ فراہم کر دیتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور ہر کام کو اللہ کے تقوی کے ساتھ کرو. اللہ کے تقوی کو دماغ میں غالب رکھتے ہوئے جب بھی کوئی معاملہ کرو گے تو یقیناً تم صحیح نتیجے پر پہنچو گے. جو بھی کرو گے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھنے والا بھی ہے. تم جو بھی بول رہے ہو، جو بھی تم کام کر رہے ہو، اللہ کی نظر میں ہے، اللہ ان کے بارے میں جانتا بھی ہے اور تمہاری معاملات کو وہ سننے والا بھی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب پھر ایمان والوں کو بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ محبت سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، جنت کو پانا چاہتے ہو، تو میں تمہیں ایک اور رویہ سکھا رہا ہوں. اس بات کا خیال رکھنا اور اس سے آگے مت بڑھنا، نہیں تو تمہارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اگلا ایک اور لا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ لا ترفعوا، نہ اوپر کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، اوپر نبی کی آواز سے. یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. یعنی اتنی اونچی آواز میں نہ بات کیا کرو کہ نبی کی آواز نیچے ہو جائے اور تمہاری آواز اونچی ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو بات کرنے کا ادب اور طریقہ گویا سکھایا جا رہا ہے. پہلے آپ دیکھیں مومن عورتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ دبی زبان میں نامحرم لوگوں سے بات نہ کیا کریں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کرنے کا طریقہ سکھایا اور اللہ نے فرمایا یقولوا التی ہی احسن، وہ بات کیا کرو جو اچھی بات ہوتی ہے نا، یعنی اچھی اچھی باتیں کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اللہ سے ڈر کے بات کام کرو اور کیا کرو؟ صاف صحیح بات کیا کرو. بھائی سیدھی دو ٹوک بات کیا کرو، قولاً سدیدہ کیا کرو. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھا کرو.
وَإِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ کہ جو اونچی آواز ہوتی ہے وہ تو گدھے کی آواز ہوتی ہے. بڑی اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دے کے گویا یہ بھی بتا دیا کیا کہ اللہ کو اونچی آواز میں بات کرنا پسند نہیں ہے. پھر چھٹے سپارے کی شروعات میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ اونچی آواز میں بات کی جائے مگر وہ شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے نا بس صرف وہ تھوڑا اونچا بول سکتا ہے, ادروائز اللہ کو اونچا بولنا بالکل پسند نہیں. تو گویا اچھی بات کرنی ہے, صاف ستھری دو ٹوک اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کرنی چاہیے, لگی لپٹی بات نہیں کرنی چاہیے. ہر ایک سے قول للناس حسنا, ہر ایک سے اچھی طرح بات کرو, اپنی آواز کو بلند نہ کرو کہ اونچی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے. صرف ایک موقع پر اونچی آواز کی جا سکتی ہے اگر آپ کے اوپر ظلم کیا گیا ہے, اور عورتوں کو تو ویسے ہی کہہ دیا کہ نامحرموں سے اونچی آواز میں دبی زبان میں بات نہ کیا کریں, ان کو تھوڑا سا فرم ایٹیٹیوڈ وہاں پہ سکھایا گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے سب لوگوں کو کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کریں. ٹھیک ہے, جب اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کے طریقے بتا دیے تو پھر یہ خاص طور سے کیوں آیا, یہ والا حکم پھر خاص طور سے کیوں آیا؟ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ بتا چکے تھے. بات یہ ہوا کہ یہ خاص طور سے اس معاملے میں آیا ہے کہ آگے ہی بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ, اور نہ تم اونچی کرو واسطے اس کے اپنی بات کو, كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, یعنی کہ تم اس طرح آپس میں جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو نبی کے ساتھ اتنی اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو. کیوں؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ تحبطہ ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو. گویا یہ کوئی خاص موقع تھا جس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ حاضر ہوئے. بات زیر غور یہ آئی کہ قبیلے کا حاکم جو ہے نا وہ کسی کو بنا دیا جائے. انہی لوگوں نے آ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر سے زور زور سے آوازیں لگانی شروع کر دی تھی کہ پھر یہ آیات بھی نازل ہوئی تھی. تو اس کے بعد ہی یہ بات بھی آپس میں ڈیسائیڈ کی جا رہی تھی کہ قبیلے کا کسی کو نا حاکم بنا دیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ قعقاع بن معبد کو بنا دیا جائے, لیکن حضرت عمر نے اقرا بن حابس کے لیے رائے دی. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ تو میرے سے اختلاف ہی کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا میں آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا, یعنی کہ یہ مصلحت کا تقاضا ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اقرا بن حابس کو بنا دیا جائے. تو دونوں جب آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کر رہے تھے, اور ان دونوں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تھوڑی سی بلند ہو گئی تھی. تو ایک بے ادبی کا سا معاملہ ہو گیا. یہ دونوں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ایک کے لیے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آفتاب طلوع و غروب جتنی چیزوں پر ہوتا ہے ان میں انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں. اور حضرت عمر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنے جلیل القدر نیک ترین آدمی, ان لوگوں نے جب تھوڑی سی آواز اپنی اوپر کر دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, یہ نہ ہو کہ تم آپس میں جو اونچی آواز میں بات کرتے ہو نبی کی موجودگی میں ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دیتے ہو, تو یہ نہ ہو کہ تمہارے اس عمل سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو. یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عمر ان کا تو حال ایسا ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ان آیات کے بعد اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا. یہ ہے سمینا و اطعنا کا رویہ, یہ ہے گناہ کا کفارہ. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے کہ بھئی ہم نے تو اس وجہ سے آواز اونچی ہو گئی تھی, خود اپنی آواز کو اور مزید پست کر دیا. اور ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کان قرآن کی کوئی آیت کوئی حکم سنتے ہیں, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال ہی دیتے. انہوں نے جیسے ہی آیت آئی ہے فوراً اپنی اصلاح کر لی ہے. ہماری کیوں نہیں اصلاح ہو پاتی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ ہم اتنا کچھ پڑھ لیتے ہیں, قرآن ختم ہونے والا ہے, ہماری کیوں اصلاح نہیں اب تک ہو پاتی؟ اس لیے نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم اسی وقت اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے.
ہم اسی وقت اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے. ہم اسی وقت اپنے غلط عمل پر اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو کر اپنی اصلاح کے لیے عہد نہیں کرتے. اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کلاس میں جب قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے ایمان ہلتا ہے, ڈگمگاتا ہے اور ہم جھنجھوڑا جاتا ہے. جب فوراً پتہ چل جائے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کے لیے دعا بھی کیا کریں اور ٹھان لیا کریں کہ اب میں نے یہ کام ایسے کرنا ہے اور میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو گویا یہ اس وقت جب ٹھان لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعائیں مانگے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی بھی کریں گے اور آپ کی اصلاح میں مددگار بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو گویا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے اور بات کرنے کا ادب اور طریقہ اور سلیقہ صحابہ کرام کو سکھایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں کہہ رہی ہوں, آپ معلم تھے, رہبر تھے, گائیڈ تھے, لیڈر تھے, استاد تھے. تو آپ اور میرے لیے کیا اصول ہے کہ تمام کے تمام اساتذہ کرام, وہ ہمارے استاد جن سے ہم پڑھتے ہیں, جن سے ہم قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں, اکابر علماء ہیں, ان سب کے ساتھ بھی ہمیں یہی رویہ اختیار کرنا ہے. جہاں کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے, جہاں کہیں حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے, وہاں پر بھی آہستگی سے بات کرنی ہے. خاموشی سے کلام کو سننا پھر ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسجد میں, مسجد النبوی میں جب ہم حاضری کے پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہے, شور و غل نہیں کرنا چاہیے. وہاں پر بھی اگر شور و غل کیا جائے گا تو وہ بے ادبی کا معاملہ ہو جائے گا. وہاں پر بھی آہستہ آواز میں بات کرنی چاہیے اور نبی کی بات سے زیادہ اپنی بات کو ویلیو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میری بات زیادہ صحیح ہے, میں جو کہہ رہی ہوں وہ زیادہ صحیح ہے, اور جو نبی نے فرمایا اس کی تو لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یہ بھی کیا ہے, اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرنے کا ہی ایک رویہ ہے. اگر ایسے کیا جائے, ہر چیز پہ دلیل اور لاجک مانگی جائے اور بولی جائے اور کہا جائے جی مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی, جو میں نے آپ کو پیچھے ابھی بتایا تھا کہ ان سے آگے بڑھنے کا رویہ تھا, اور اگر یہ رویہ اپنا لیا جائے تو کیا ہو جائے گا, ان تحبط اعمالکم, یعنی تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گویا یہ باتیں ہمیں ساری یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ٹریننگ یہاں پر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یغضون اصواتہم, کہ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو, عند رسول اللہ, رسول اللہ کے رسول کے قریب, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم بھی ہے. اس کے دو مطلب آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پہلے تقوی کی بنا پر اللہ, اس کے رسول کے حکم کے سامنے سارے تسلیم خم کر چکے ہیں, یعنی اللہ نے ان کے رسول نے اور انہوں نے امتحان لیا ہے ان کا, اور وہ سارے تسلیم خم کر چکے ہیں اور ان کی باتوں کو مان رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ادب وہی کر سکتے ہیں. دوسرا, نبی کا احترام وہی کر سکتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہے. نبی کا ادب کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے نا کہ اس کے دل میں تقوی ہے. تو بس یہی بات, دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جان لیا ہے, امتحان لے لیا ہے تقوی کے لیے, اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, بے شک وہ لوگ وہ ندا دیتے ہیں, وہ پکارتے ہیں, اونچی آواز میں پکارنے کو ندا دینا کہتے ہیں. تو ینادونک یعنی وہ سب ندا دیتے ہیں, اونچی آواز میں پکارتے ہیں, من وراء الحجرات, حجرات کے پیچھے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت اپنی بیویوں کے پاس, اپنی ازواج مطہرات کے پاس عصر سے مغرب تک جایا کرتے تھے, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے. یہ ان کا فیملی ٹائم ہوتا تھا. تو کیا ہوا کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے اور آ کے, وہ بدو تھے, جاہل تھے, عرب کے گوار تھے, انہوں نے آ کے کیا کیا, حجرات کے باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر پکارنا شروع کر دیا اونچی آواز میں, اور کہنا شروع کر دیا, یا محمد اخرج الینا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آئے ہمارے پاس.
تو اس غلط رویے کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی یہاں پر ان آیات کو نازل کر کے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتائی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے صحیح رویہ اور طریقہ بھی سکھایا۔ وجہ کیا بتائی کہ اکثرهم لا یعقلون، کہ اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، تو گویا یہ عقل کی کمی تھی، یہ ان کے اندر عقل کی کمی تھی۔ دین مسلمان ہو جانے سے، مسلمان تو وہ سب ہو چکے تھے، لیکن مسلمان ہو جانے سے انسان کا اخلاق نہیں سنور جاتا ہے نا۔ یعنی وہ مسلمان تو تھے لیکن ابھی ان کے اندر عقل کی کمی تھی، اخلاق کی کمی تھی، حسن معاشرت کی کمی تھی۔ یہ کب آتا ہے انسان کے اندر؟ حسن معاشرت، اخلاق کی خوبصورتی، حسن سلوک، یہ اس وقت آتا ہے جب اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جڑا جاتا ہے، جب قرآن اور سنت کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے، جب مسلسل قرآن اور سنت کی آبیاری کی جا رہی ہوتی ہے، تبھی انسان کا اخلاق سنورتا ہے، تبھی انسان کامل بنتا ہے۔ اور اس کو بنانے کے لیے کامل محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو کامل بنانے کے لیے صحبت پکڑنی پڑتی ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کا خوف اپنے اوپر طاری رکھو، استحضار کی کیفیت رکھو، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا ساتھ پکڑ لو، صحبت اچھی کر لو۔ صحبت سے اخلاق آتا ہے، جتنا مرضی ہم کرتے چلے جائیں گے، صحبت جب ہمیں ملتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اب ہمیں اخلاق کو ایسے صحیح کرنا تھا۔ آپ خود بخود کرتے رہیں، آپ اپنے آپ کو کل سمجھتے رہیں گے، آپ کہیں گے ہاں مجھے تو یہ بھی اچھا آتا ہے، مجھے تو یہ بھی اچھا آتا ہے۔ ایک مولانا بڑی اچھی اپنی بات بتا رہے تھے اور کہنے لگے کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا اخلاق بڑا ہی اچھا ہے اور میں بہت ہی بہترین اخلاق والا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے استاد کے ساتھ ایک مرتبہ جو ہے وہ گیا تبلیغ کے اوپر، اور وہاں پر جب میں نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا تو ایک ہفتے میں مجھے پتہ چل گیا کہ میں تو اخلاق کا پاسکو بھی نہیں ہوں جو ان کا اخلاق ہے۔ یعنی اتنا ان کا بہترین اخلاق تھا کہ پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر اخلاق کی کتنی کمزوریاں تھیں، کتنی کمیاں تھیں۔ تو گویا صحبت سے آتا ہے۔ اور وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ وہ بدوی عرب جو تھے، بنو تمیم کے لوگ، انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ابھی ان کو اچھی صحبت نہیں ملی تھی، اسی وجہ سے ان کے اندر بدتمیزی کا اور بے ادبی کا عنصر پایا جا رہا تھا، ان کے اندر اخلاق کی کمی نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو گویا انہوں نے بھی ان تعلیمات کو نہ سیکھا تھا نہ سمجھا تھا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ان کو ملنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس جب وہ پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ندا دی اور کہا یا محمد اخرج الینا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو یہ آیات نازل کر کے ان کو صحیح طریقہ بھی سکھایا اور ان کی وجہ بھی بتائی یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں۔ ایسی تو نہیں کہا جاتا نا کہ ایک عالم کی 1 گھنٹے کی صحبت 1 سال کی کتب 10 سال کہا جاتا ہے کہ 10 سال کی کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اگر ایک عالم کے ساتھ آپ 1 گھنٹہ بھی صحبت میں بیٹھ جائیں گے نا تو آپ اتنا سیکھ لیں گے کہ آپ 10 سال بھی کتابیں پڑھتے رہیں نا اکیلے تو آپ اتنا نہیں سیکھ سکتے۔ خیر بہرحال اللہ ہمیں بہترین کمپنیز بھی عطا فرمائے، بہترین لوگوں کا ساتھ بھی نصیب فرمائے اور ہمارے اخلاق کو بھی اللہ بہترین بنا دے۔ اللہ نے جو طریقہ کیا سکھایا کہ وہ کیا کرتے، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، حتیٰ کہ آپ ان کی طرف نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خاموشی سے برداشت کرتے، وہ بیٹھے رہتے، صبر کرتے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ جو کتنے بڑے کو حجرے ہوں گے، ان کے جو ازواج مطہرات تھیں ان کے کتنے بڑے حجرے ہوں گے۔ ان کے حجروں کے بارے میں آتا ہے ایک تو ان کی تعداد 9 تھی اور مسجد نبوی کے نا صحن کے ارد گرد ان کے حجرے تھے۔ ہمارے اگر گھروں کے حساب سے ان کا تقابلہ کیا جائے تو اس زمانے میں نا ہاتھوں سے ناپا کرتے تھے، تو ان حجروں کی ایک حجرے کی لمبائی 10 ہاتھ تھی، اونچائی 6 سے 7 ہاتھ تھی، اور ایک نارمل قد والا آدمی جو ہے
اگر بازو اوپر کرتا تھا تو آسانی سے چھت کو ٹچ کر سکتا تھا، اور چھتوں پہ ان کے کیا ہوتا تھا، کھجور کے پتے اور شاخیں وغیرہ جو ہیں وہ ڈلی ہوتی تھی، ان سے ہی چھت بنتی تھی. اور پلرز میں جو ہے نا وہ کھجور کے تنے تھے، ان سے ہی پلرز پہ ایک بنا کے اور انہی کے اوپر کھجوروں کی جو پتے اور شاخیں وغیرہ ڈال دی گئی تھیں. دروازوں پر سیاہ اون کے پردے تھے، اور بس. لیکن کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سے حجروں کے باوجود بھی وہ اتنی اونچی اونچی زور زور سے پکار رہے تھے. اللہ کو ان کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا، اور اللہ نے ان کو کہہ دیا لا یعقلون، یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، اور صبر کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. اور دیکھیں یہ وہی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تھے اور پرائیویسی میں تھے. تو استئذان کا جو ہم نے حکم پڑھا تھا وہ بھی یہی تھا نا کہ اگر آپ ایک دفعہ اجازت لو، دوسری دفعہ لو، تیسری دفعہ لو، اگر کوئی نہیں آ رہا تو وہ اس کا پرائیویسی کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں آنا چاہتا تو اسلام ہمیں پورا حق دیتا ہے کہ آپ بغیر پورا منائے جو ہے وہ واپس چلے جاؤ. تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویسی میں انہوں نے خلل اندازی کی، دوسرا یہ کہ بے ادبی سے نام لے کے پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تیسرا یہ کہ بڑی اونچی آواز میں زور زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے تھے. تو گویا یہ بات مجھے اور آپ کو بھی نا کچھ اصول فراہم کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد، کہ ایک طالب علم کو اپنے استاد کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اپنے استاد کو اونچی آواز میں نہیں پکارنا چاہیے، ان کا نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے، ان کے پرائیویسی کے اوقات میں ان کو بلا وجہ خلل اندازی نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں جو بھی جو پبلک کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی کہ خواص لوگ ہوتے ہیں اور مختلف لوگوں کے فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، چاہے وہ معلم ہوں، ٹیچرز ہوں، یا پھر ایسے لوگ ہوں جو کہ خدمت خلق میں مصروف لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی اپنی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ اپنی نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں. اور ان کا سارا جو زندگی کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ لوگوں کی خدمت کے لیے وقف ہوتا ہے. اگر وہ پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، یا وہ آرام کرنا چاہتے ہیں کہ میں اٹھ کر کوئی مطالعہ کر لوں یا میں کوئی ایسا پروڈکٹیو کام کر لوں گا، فریش ہوں گے تو وہ دوسرا کام کر سکیں گے نا، اور ان کے اس کام سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. اب ایک بندہ جب آ کے اپنے لیے پرائیویٹ ٹائم مانگتا ہے تو وہ اتنے سارے لوگوں کا جو ٹائم دینا تھا انہوں نے اس کو، وہ آپ کہہ لیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا جن کو فیضیاب کیا جا سکتا تھا، وہ اتنی بڑی کمیونٹی محروم رہ جائے گی. تو لہٰذا بہت احتیاط سے، بہت محتاط ہو کر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی پرائیویسی کے اوقات میں ان کے گھروں میں جا کے ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ خاموشی سے بیٹھے رہنا چاہیے. پیاسا ہی کنویں کے پاس جاتا ہے، اور جاتا تو ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اور اس کو تنگ کرنا شروع کر دیں. ہاں جب ٹائم ہوگا وہ خود ہی باہر نکلیں گے، جیسے کہ اللہ نے سکھا دیا اور سمجھا دیا کہ اگر وہ خود ہی باہر نکل آتا، اگر وہ صبر کر کے بیٹھتے حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، کہ اگر وہ صبر کرتے تو انہی کے لیے وہ بہتر تھا نا. تو یہاں سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹھے رہنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ وہ خود ہی باہر آئیں اور آ کے آپ کو آپ کی ضرورت کو پورا کریں. حضرت ابن عباس کا ہمیں نمونہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کسی سے عالم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو میں دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا، بلکہ باہر انتظار کرتا رہتا تھا یہاں تک کہ وہ خود ہی نکل نہ آئیں. اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا بھی یہی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہتا تھا کیونکہ طلب میری ہوتی تھی. جب بھی میں نے کسی دینی مسئلے کے لیے کسی عالم سے رجوع کیا، میں اس کے دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ انتظار کرتا رہا کیونکہ طلب میری ہوا کرتی تھی. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ صبر کے حوالے سے نا شاگرد کے اندر سے ایک تکبر کے ایلیمنٹ کو بھی نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا، یہ بیسیکلی یہ جو بے صبری کا معاملہ ہے نا یہ تکبر کی ایک علامت بھی ہے، کیونکہ ایک دیکھیں العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور شیطان میں تکبر تھا. کو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں نا تبھی آپ صبر نہیں کر پاتے اور جا کے اونچی آواز میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اس تکبر کو توڑنے کے لیے جو استاد ہوتے تھے نا ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس شاگرد میں تکبر ہے، اور وہ جب تک اپنے شاگرد سے جوتے صحیح نہیں کرواتے تھے نا، ٹھیک نہیں کرواتے تھے، ان کو کلاس میں وہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے. ایک دفعہ خلیفہ غالباً ہارون رشید تھے، علم سیکھنے کے لیے گئے تو 1 سال تک ان کو جوتے سیدھے کرنے پڑے. انہوں نے ان کے استاد صاحب نے ان کو جوتے سیدھے کرنے پر لگا دیا،
اور جب انہوں نے استاد صاحب نے دیکھا کہ ہاں اب اس کی انا ٹوٹ گئی ہے، اب یہ ریسیپٹیو ہو گئے ہیں، اب ان کو بلایا جائے گا اور فذکر ان نفعت الذکریٰ کی نصیحت اس وقت کرو جب تمہیں لگے کہ نصیحت فائدہ مند ہے۔ تکبر ٹوٹا، اب وہ ریسیپٹیو ہوئے، اب ان کو کلاس میں بیٹھنے کی جو ہے وہ اجازت ملی اور پھر ان پرمیشن دی گئی۔ تو لہٰذا صبر بہت ضروری ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ کہف میں کہ حصول علم کے سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیا تھا، ریفیوز کر دیا تھا اور کہا تھا کہ بے صبر لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے نا، ان کو اسی وجہ سے تو بے صبری پر ہی تو چھوڑا تھا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر تم کسی معاملے کو پوچھنے کے لیے آئے ہو تو صبر کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ وہ خود نہ تمہارے پاس آئے۔ اس صبر کا ایلیمنٹ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا تب تک ہمارے اندر علم جو ہے وہ اندر راسخ نہیں ہو سکتا، اندر آ نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ابھی بھی اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، توبہ طائب ہو جاؤ، آئندہ نہ کرنے کا اصلاح کرو اور وعدہ کر لو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلا حکم کیا دے رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، پس اس کو اچھی طرح سے چھان بین کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ نہ ہو جائے کہ تم نقصان پہنچا دو کسی قوم کو جہالت کے ساتھ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بس تم ہو جاؤ اوپر اپنے کیے کے پشیمان ہونے والے۔ یعنی کہ ایمان لانے والوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس خبر کی تحقیق کیا کرو۔ ایسا نہ ہو جائے کہ تم جہالت کی بنا پر، نادانستگی کی بنا پر، اور تم مطلب بغیر جانے بوجھے تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، نادانستہ نقصان پہنچا دو، جو کہ ضرورت نہیں تھی وہ کام کرنے کی، اور تمہاری وجہ سے کسی کو نقصان ہو گیا اور پھر تمہیں بعد میں اسی عمل پر پچھتانا پڑے اور تم پشیمان ہو جاؤ۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ کیوں آئی آیت؟ اس کے پس منظر میں بھی ایک پورا واقعہ آتا ہے۔ ہوا یہ کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قبیلہ بنو مستلق تھا، اس کے سردار جو حارث بن زرار تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ آپ جا کے زکوٰۃ لے کر آئیے۔ تو ان کو خطرہ لاحق ہوا اور وہ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں، تو وہ پریشان ہوئے اور ان کو یہ لگا کہ یہ تو ایسا نہ ہو یہ سب باہر نکل کے آئے ہوئے ہیں، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو جی ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے اور پتہ نہیں یہ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ کوئی اپنی طرف سے انہوں نے نا کوئی بات سوچ لی اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ لوگ مانعین زکوٰۃ ہو گئے اسلام لانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جہاد کی، ان کے اوپر حملہ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حملے کے لیے نکل ہی رہے تھے تو وہ حارث بن ابی زرار زکوٰۃ لے کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی حیران بھی ہوئے اور پشیمان بھی ہوئے، اور آپ نے شکر بھی ادا کیا کہ شکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں تھے اور جا کے حملہ آور نہیں ہوئے تھے، تو مسلمانوں کے اوپر ہی جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتے۔ گویا بلا تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو سن کر حملے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو گویا اصول کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہر بات کے اوپر پہلے تحقیق کی جانی چاہیے اور پھر کسی مہم کی تیاری کرنی چاہیے، اور اسپیشلی بڑی مہم کی تیاری کے لیے تحقیق بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ حملہ ہو جائے اور کسی اور کے اوپر ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہو جائے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، تو کیا ولید بن عقبہ بن ابی معیط فاسق تھے؟ نہیں، وہ فاسق نہیں تھے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے
کہ یہ فاسقانہ رویہ ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسق وہ ہوتے ہیں جو لڑائی ڈلوان، جیسے وہ آپ کہہ لیں نا کہ جھوٹی بات کرنے والا منافق ہوتا ہے، اور وہ جو فساد کرنے والا ہوتا ہے، اور منافق ہی کی آپ کہہ لیں سپرلیٹو ڈگری ہے فاسق. تو گویا جھوٹ بھی ہوتا ہے اس کے اندر، فاسق کے اندر، اور وہ اس کے رویوں سے کیا ہوتا ہے؟ فتنے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے اور ہوش ہوتے ہیں، فتنے فساد کرنے والا ہوتا ہے. تو گویا یہ ایک فاسقانہ رویہ تھا کہ بلا تحقیق خام خام میں اس نے اپنی طرف سے انہوں نے سوچا اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی، حالانکہ نہ ہی انہوں نے زکوٰۃ کو دینے سے منع کیا تھا، نہ ہی ان کا کوئی ایسا ارادہ تھا. خود سے خود اپنے مائنڈ میں انہوں نے ایک بات سوچی اور جھوٹی بات آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. تو گویا ایک تو وہ جھوٹ معاملہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہونے والا تھا. تو گویا یہ بھی کیا ہے؟ فاسقانہ رویہ ہے. تو گویا یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی معاملے کی تحقیق بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ تمہارے کسی عمل سے کسی دوسری قوم کے اوپر ناروا زیادتی کا معاملہ ہو جائے تو بعد میں تمہیں پھر اس کے اوپر پشیمانی ہو. تو گویا یہ حکم صرف اس حوالے سے تو آیا، لیکن یہ عمومی حکم بھی ہے. ہر معاملے میں ہم اگر دیکھیں تو ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. خواہ کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے جو ہمیں کسی دوسرے سے بدگمان کر دیتا ہے، اور ہم فوراً جو ہے نا اپنی آستینیں چڑھا لیتے ہیں، اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دل کو بدگمان کر کے، اور بغض اس کے خلاف اپنے اندر پالنا شروع ہو جاتے ہیں. سارے تعلقات ختم کر کے بس قطع رحمی بھی کر دی، اور سارے تعلقات جو ہے وہ ختم کرنے کا کام کر کے بالکل ایک فتنہ فساد کا ایک معاملہ کر لیتے ہیں. تو گویا یہ ایک فاسقانہ رویہ ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو اور جان لو ان فیکم رسول اللہ، یہ کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ اطاعت کر لے تمہاری بیچ اکثر کا معاملات میں، لعنتم، تو تم خود ہی جو ہے وہ مشکل میں مبتلا ہو جاؤ. اگر وہ بہت سے معاملات میں اللہ کا رسول تمہاری بات مان لیا کرے تو تم تو خود ہی مشکل میں پھنس جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ اس نے محبت ڈال دی تمہاری طرف ایمان کی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مزین کر دیا اس نے تمہارے دلوں کو. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کراہت ڈال دیا، ناپسندیدہ کر دیا اس نے تمہاری طرف کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو. گویا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری باتوں کو مان لیا کرے تو تم تو خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ نا. لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنایا ہے. گویا مومن اس ایمان کو پسند بھی کرتا ہے اور ایمان بھی اس کے دل میں محبوب ہوتا ہے. اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا معاملہ کر کے اللہ نے دلوں میں انسان کے ڈال دیا ہے فسق و فجور، الہام کر دیا ہے. وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کی کراہت اس کے اندر ہوتی ہے. تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، اس کو وہ پسند کرتا ہے، اس کی محبت دل میں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ایسا کر دیا ہے معاملہ. اور فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کی طرف سے ایک فضل بھی ہے اور اس کی نعمت بھی ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو علیم بھی ہے، تو حکیم بھی ہے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو بڑھا دے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت عطا فرما دے. اللہ فسق اور فجور اور نافرمانی سے ہمیں کراہت جو ہے وہ کراہٹ ڈال کے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. آپ دیکھیے یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن ایسی بات ہے نا کہ ہم اپنے اپنے عام روزمرہ زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو اس چھوٹی سی بات سے کتنے گھر خراب ہو جاتے ہیں. آپ لے لیں، کوئی بات ہوتی ہے سسرال کے اندر کوئی بات آتی ہے اور اس کی وجہ سے اڑتی آتی ہے، اور جیسے کوئی سپوز کوئی رشتوں وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، یا
فلاں نے فلاں کو رشتہ نہیں دیا، تو کیا ہوتا ہے ان باتوں پر کاٹ دیے جاتے ہیں، ان تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں، قطع رحمی کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہ اڑتی اڑتی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی حقیقت کوئی سچائی بھی نہیں ہوتی، بات کرنے کی زحمت بھی محسوس نہیں کرتے، دلوں میں اتنی بدگمانی ایک دم سے آ جاتی ہے، وہ فلاں نے فلاں کو آ کے بتایا کہ فلاں ایسے سوچ رہا تھا تمہارے لیے، تو وہ اس نے تو ایسے بات کہہ دی، صرف ایک شیطان کی پتہ نہیں کوئی وہ شیطان ہی دوسرے کی شکل میں آ کے وہ بات آ کے دل میں ڈال جاتا ہے یا کانوں میں ڈال جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی بات کو سنی سنائی بات کے اوپر پورا بتنگڑ اور فتنہ و فساد، اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے کٹ جاتے ہیں، آگے ساری عمر ان کو دیکھنے اگر نصیب نہیں کرتے۔ مطلب ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی کہ بہت ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کنفرنٹ کرنا چاہیے، آگے جا کے کسی کی بات کسی سے سنی ہے تو فوراً سے 1 to 1 ہو کے ان سے آرام سے بات کی جائے کہ کیا اس طرح کی بات کوئی میں نے سننے میں آ رہی ہے، کیا واقعی میں اس طرح کی بات کوئی آپ نے کی تھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ بدگمانی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کرو، فتبینوا بھائی تم پہچان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، اور سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے والا تو ویسے ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھائے، ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ اخلاق کو بہترین بنا دے، اللہ ہمیں بہترین اخلاق والے لوگوں میں شامل فرما کے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت اور ساتھ قیامت میں نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔